جیسا کہ کل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن تھا، تو ایک طبقے کی طرف سے اس یوم کو عید غدیر کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ 2-3 سال سے یہاں کافی سنی حضرات بھی عید غدیر کی مبارکباد دیتے ہیں۔ ایسا بولنا کیسا ہے، ذرا تفصیل سے بتا دیجئے۔ واقعہ جو ہے غدیر خم کا، اس کو عید کہنے کا کوئی ثبوت کسی مستند کتاب میں نہیں ہے۔ 351 ہجری اگر مجھے صحیح یاد ہے تو ایک شخص نے اس کو عید کہہ کر منانا شروع کیا۔ غدیر خم کا واقعہ اصل کیا ہے میں مختصراً بتا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یمن کی طرف بھیجا۔ جو زکوٰۃ اور خمس وغیرہ وصول کرنا تھا کہ وہ وصول کر کے آئیں اور حج میں شامل ہو جائے۔ وفد گیا تھا، اس وفد کا سربراہ حضرت علی کو بنایا گیا تھا۔ روایات کے مطابق حضرت بریدہ صحابی کا نام ہے، انہوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ کوئی کسی بات پر ناگواری محسوس کی۔ اس میں ایک واقعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی نے صدقے کے اونٹ لوگوں کو استعمال کرنے سے روکا، ایک یہ واقعہ۔ دوسرا یہ کہ مال غنیمت میں سے ایک لونڈی آپ نے پسند فرما لی۔ یہ 2 باتیں بتائی جاتی ہیں، روایات میں ہیں۔ تو حضرت بریدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ذکر کیا۔ ان کے ذکر کرنے میں، ان کے انداز گفتگو میں، ان کے الفاظ میں ایسا تھا کہ وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں جو رائے ظاہر کر رہے تھے، اس رائے میں شکایت تھی، کچھ ناگواری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھ بھی لیا کہ کیا تمہیں حضرت علی کے بارے میں کوئی شکایت ہے، کوئی ناگواری ہے؟ تو انہوں نے اس کا اعتراف کیا، اقرار کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ حضرت علی نے جو کیا وہ اس سے زیادہ کے حقدار، حصے دار تھے۔ اگر کوئی چیز لی ہے یا کچھ کیا ہے تو حضور نے ان کی طرف سے جو وضاحت فرمائی اس میں یہی تھا کہ حضرت علی نے کچھ غلط نہیں کیا۔ تو حضرت بریدہ کی وہ شکایت دور ہو گئی اور ان کے پاس جو ایک تاثر تھا ناگواری کا وہ ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تھے حجۃ الوداع سے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں یہ غدیر خم ایک ایسی جگہ جہاں سے راستے الگ ہوتے۔ مکہ والوں کا راستہ الگ ہوتا تھا، یمن والوں کا راستہ دوسرے علاقوں کے لیے، یوں سمجھیے جیسے وہ جنکشن تھا، چوراہا تھا۔ تمام صحابہ تو ساتھ نہیں تھے جو گئے تھے ان میں سے، کیونکہ 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ حجۃ الوداع میں شامل تھے۔ اس میں سے جتنے بھی صحابہ ساتھ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ حضرت علی کے بارے میں یہ رائے
1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8 تک گئی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، ایک روایت میں فہذا علی مولاہ، جو مجھے دوست رکھتا ہے جس کا میں مولا ہوں، مولا کے معنی پیارا، محبوب، مددگار، تو جو مجھے دوست رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے، مددگار سمجھتا ہے، علی بھی اس کے دوست، محبوب اور مددگار۔ یہ اعلان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس پر جتنے صحابہ کو یہ بات پہنچی تھی حضرت علی کے بارے میں جو منفی رائے تھی، وہ سب کے ختم ہو گئی منفی رائے، اور سب کو حضرت علی کے بارے میں کسی بدگمانی کی گنجائش نہ رہی۔ یہ اعلان اس بات کا تھا کہ جو مجھے محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی محبوب رکھتا ہے، اور پھر دعا فرمائی کہ یا اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ اس پر روایتوں کے مطابق حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو شیخین کریمین کہتے ہیں، انہوں نے حضرت علی کو مبارکباد بھی دی کہ آپ کو ہم سب کا، یعنی ہر مومن اور مومنہ کا مولا بنا دیا گیا ہے، تو یعنی محبوب بنا دیا ہے، مددگار بنا دیا ہے، تو یہ اس بات پر۔ لیکن اس سے کوئی ایسا تاثر کہ اس کو عید کہنا یا اس دن کو منانا، اس کا کوئی تاثر نہیں۔ حضرت علی اس کے بعد 30 سال خلافت رہی، پھر اس کے بعد اہل بیت کا دور رہا، کسی نے بھی یہ دن عید کے طور پر نہیں منایا۔ لیکن مولا علی کو آج بھی ہم مولا علی کہتے ہیں، وہ ہم سب کے مولا ہیں۔ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، حدیث شریف میں الفاظ موجود ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں وہ مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہیں، تاج دار حل عطا ہیں۔ یہ قرآن کریم کی ایک صورت ہے، حل عطا کے الفاظ سے شروع ہوتی ہے، چونکہ اس میں ذکر ہے اہل بیت کا، اس کی وجہ سے ان کو تاجدار حل عطا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ شہنشاہ ولایت ہیں، تمام سلاسل کے، تمام اولیاء کے سردار ہیں، بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے، لیکن اس کو عید کے طور پر منانے کا کوئی تصور نہیں۔ تاہم میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی صرف ایک یہی تو فضیلت نہیں ہے، ان کے فضائل اور بھی ہیں، اور پھر ہم جب ان کو مانتے ہیں تو ماننے کے لیے ہمیں کوئی ایک خاص دن نہیں چاہیے، ہم ان کو سارا سال، ساری عمر مانتے ہیں۔ ہاں، خاص دن جب ان کا آتا ہے، یوم ولادت ہے رجب شریف میں، رمضان میں یوم شہادت ہے، اس دن خاص طور پر ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ویسے تو شاید روز ہی کون سا جلسہ ہوگا، کون سی جہاں ذکر اہل بیت یا ذکر صحابہ نہ ہوتا ہو۔ جب صحابہ کا ذکر، حضرت علی اس میں شامل، جب ذکر اہل بیت اس میں شامل، کیونکہ اہل بیت جو خاص ہیں شروع میں وہ بھی سارے صحابہ ہیں، حضرت علی بھی صحابی ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ بھی صحابیہ ہیں، حسنین کریمین بھی صحابی ہیں، تو وہ صحابہ کا ذکر اس میں وہ بھی شامل ہیں۔ تو یہ چونکہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ، وہ تو دوہرے داماد ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے، کیونکہ ان کے عقد میں، نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آئیں، یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد دوسری۔ تو ان کی تاریخ اور یہ غدیر کے واقعے کی تاریخ اگر ایک ہو گئی ہے تو اس موقع پر ذکر عثمان بھی ہوگا، کوئی ذکر علی کرتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں،
لیکن اس کو عید غدیر کہنے کا یہ سلسلہ یہ اہل تشیع میں ہے۔ ہم مولا علی سے محبت رکھتے ہیں، ان کی محبت کو اپنے ایمان کا سرمایہ سمجھتے ہیں، ان سے بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں، مگر یہ عید اس کو کہہ کے منانا یہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ لیکن ہم حضرت علی کے اس فضیلت کے بھی قائل ہیں دل و جان سے، اور مانتے ہیں، اور ان کو مولا کہتے ہیں، مولائے کائنات کہتے ہیں ان کو۔ تو یہ بات ذہن میں رہے۔ باقی وہ لوگوں کا عمل جو ہے وہ اپنی جگہ۔ یہاں ایک بات اور کہہ دوں، ذکر اہل بیت کرنا شیعہ ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اہل بیت کو شیعوں کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ وہ تو صحیح مانتے نہیں جس طرح ہم مانتے ہیں۔ فضائل اہل بیت وہ تو مبالغہ بھی کرتے ہیں، ان میں غلط باتیں بھی رائج ہیں۔ ہم اہل سنت میں ایسا کوئی غلو وغیرہ نہیں ہے جس کو اہل بیت بھی ناپسند کریں، تو ہم ان کی محبت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یعنی اہل بیت کی محبت رفض نہیں ہے بلکہ فرض ہے، اور وہ بھی قرآن میں ہے۔ الا المودۃ فی القربہ کے الفاظ قرآن میں ہیں۔ تو واضح رہے، ذکر اہل بیت کرنا شیعہ ہونے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اس طرح تو آپ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ جی یہ ائمہ اہل بیت کا ذکر یہ شیعہ لوگ کریں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم کرتے ہیں اہل سنت، اور صحیح روایات کے ساتھ، اور صحیح کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں حق پر قائم رکھے۔ شیعہ حضرات کا اپنا طریقہ ہے، وہ جس طرح چاہیں وہ کرتے ہیں، ان کے اپنے طور طریقے، لیکن ہم شریعت و سنت کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے مختصر وضاحت کر دی۔